بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب العلم مشکوٰۃ شریف سے پڑھ رہے ہیں اور اس کی یہ فصل ثانی ہے، دوسرا باب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت جالسا مع ابی درداء فی مسجد دمشق۔ میں دمشق میں، سوریہ میں، حضرت ابو درداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فجاء رجل، تو ایک آدمی آیا۔ فقال یا ابا درداء، اے ابو درداء، انی جئتک من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کے شہر مدینہ سے آیا ہوں تمہارے لیے، لحدیث، ایک حدیث کے لیے، بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ وہ حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ سے مرفوعا، ان سے سند کے ساتھ۔ تو ما جئت لحاجت، میں اور کسی غرض سے نہیں آیا، صرف یہ ایک حدیث سننے آیا ہوں، میں مدینہ سے دمشق آیا۔ قال فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے، یقول، آپ نے فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو بندہ کوئی ایسے راستے چلا جس میں اس نے علم کو طلب کیا، طلب علم کی خاطر کوئی راستہ چلا، تو سلک اللہ بھی طریقا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک راستے پہ چلائے گا، من طرق الجنت، جنت کے راستوں میں سے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور بے شک ملائکہ جو ہے، لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، رضاء لطالب العلم، طالب علم کی رضا کی خاطر، خوشنودی کی خاطر، کہ طالب علم خوش ہو، اس کی عزت اکرام کی خاطر۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور بے شک عالم جو ہے، یستغفر لہ، اس کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے، دعائیں کرتی ہیں، من فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، والحیتان فی الجوف الماء، اور یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں پانی کے درمیان میں، سمندر کے درمیان میں، پیٹ میں اندر۔ وَإِنَّ فضل العالم علی العابد، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے، کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے کہ 14ویں رات کے جو چاند ہوتا ہے اس کا باقی تمام ستاروں پر جتنی فوقیت ہے اور افضلیت ہے، اتنی ہی زیادہ عابد پر عالم کی فوقیت ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور بے شک علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو حدیث ہے نا، یہ کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ ہے احمد کی، مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور ابو داود میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، بے شک جو انبیاء ہوتے ہیں یہ وراثت میں نہیں چھوڑتے دینار اور درہم۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، بلکہ وہ تو وراثت میں علم کو چھوڑتے ہیں۔ کیا بات۔ فَمَنْ أَخَذَهُ، تو جس نے بھی یہ وراثت لیا، اخذ بحظ وافر، تو اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا ہے، اس نے پورا حصہ لے لیا ہے۔ کیا بات ہے، جس نے علم کو اختیار کیا، علم کا راستہ اختیار کیا، اس نے بہت بڑی بہت بڑی وراثت لے لی ہے، بہت بڑا حصہ لے لیا ہے، لکھا ہوا ہے پورا حصہ لے لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعن، یہ علم کی خاطر، دیکھیں ایک حدیث کی خاطر سفر کرتے تھے، کیا بات ہے۔ وعن ابی امامۃ الباہلی، یہ فرماتے ہیں کہ قال ذکر لرسول اللہ، ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رجلان، دو آدمیوں کا، احدہما عابد والآخر عالم، ایک عابد تھا اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے، کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، و اہل السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے رہنے والے، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چینٹی اپنے سوراخ میں، و حتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلی بھی، لیصلون علی معلم الناس الخیر، دین سکھانے والے عالم کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے اس پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، دین کا علم پڑھانے والے پر درود بھیجتے ہیں، مطلب درود سے مطلب ہم دعائیں مغفرت اور دعا لیتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالی ہمیں اسی میں سے بنا۔
ہاں ٹھیک ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبع، بے شک جو لوگ ہیں، یقیناً جو لوگ ہیں وہ تمہاری اتباع کرتے ہیں، تمہارے پیچھے چلے آ رہے ہیں. وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور بے شک بہت سارے لوگ تمہارے پاس آئیں گے زمین کے اطراف و اکناف سے. یتفقہون فی الدین، وہ دین میں فقہ حاصل کریں گے، سمجھ بوجھ حاصل کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے تم لوگوں سے. فَإِذَا أَتَوْكُمْ، تو جب وہ تمہارے پاس آ جائیں، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، تو انہیں بھلائی کی وصیت کرنا، انہیں خیر کی باتیں سکھانا. کیا بات ہے، سبحان اللہ تعالی. رسول اللہ نے بتا دیا کہ مدینہ آیا کریں گے علم کی خاطر، اور تمہارے سے تم علم حاصل کریں گے صحابہ سے. کیا بات. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمۃ، حکمت کی جو بات ہے، دعالت الحکیم، حکیم یعنی مومن، حکیم سمجھدار آدمی کا گمشدہ میراث ہے. حکمت کی بات، حکمت کوئی سمجھداری کی بات، علم کی بات، وہ تمہارا ہی میراث ہے حکیم کا. کیا بات ہے. فحیث وجدہا، تو جہاں بھی اس کو پائے گا، فہو احق بہا، تو سب سے زیادہ حق اسی کا ہے اس پر، یعنی وہ لے لے وہاں سے، جہاں سے پائے لے لے. ہاں یہ بات ہے. کیا بات ہے، لینا چاہیے جی، علم کی بات، اچھی بات لینی چاہیے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد، ایک فقیہ، سمجھدار فقیہ، اشد علی الشیطان، یہ شیطان پر شدید تر ہوتا ہے، من الف عابد، ہزار عابدوں سے. ایک عالم فقیہ، یعنی فقیہ جو فقیہ ہوتا ہے، وہ دین کا سمجھدار جو بندہ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، وہ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہوتا ہے. کیا بات ہے، عابد کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے. وعن انس قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریدہ، علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے. فریضہ کا مطلب ہے ڈیوٹی ہے، فرض ہے. علی کل مسلم، ہر مسلمان پر. ہاں جی. وَوَضْعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ، اور علم کو پیش کرنا غیر اہل کے سامنے، جو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو علم کی کوئی بات بتائی جائے، اس کے سامنے رکھنا ایسے ہے کمقلد الخنازیر، جیسے کہ لٹکانا ہے خنزیروں کے گلے میں، الجوہرہ لال، واللؤلؤ والذہب سونا، اور لال موتی، یہ ہیرے جواہرات، یہ لٹکا دینا خنزیر کے گلے میں، ایسا ہے. وہ کیا قدر جانے گا اس کی. یہ حدیث، کیا بات ہے یار، یہ حدیث بہت سی ضعیف اسنادوں سے مروی ہے، لہٰذا کوی ہے، کیونکہ کثرت اسناد ضعیف کو حسن بنا دیتی ہے. اللہ اکبر. منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہو سکتی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان، دو عادتیں ہیں، دو صفات ہیں، لا تجتمعان فی منافق، وہ کبھی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی. حسن السمت، اچھے اخلاق، ولا فقہ فی الدین، اور نہ ہی دین کی فقہ، سمجھ بوجھ، دین کا علم اور اچھے اخلاق منافق میں جمع نہیں ہوں گے. یہ ذہن رکھیں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خرج فی طلب العلم، جو علم کے طلب کی خاطر نکلا، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے. گھر سے نکلے علم کی خاطر، تو بس آپ اللہ کی راہ میں ہیں جب تک آپ گھر واپس نہ آ جائیں. سبحان اللہ. وعن صخبرة الأزدي رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طلب العلم، جس نے علم کو حاصل کیا، کان کفارۃ لما مضى، تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ، اللہم اجعلنا منہم. تو ایک اس میں ایک اور بھی ہے، وہ جو قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، تو عابد آئے گا، عابد اور عالم ساتھ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے عابد کے کہے گا کہ جا تم جنت چلا جا، اور جنت میں تو جنتی ہے، تو وہ چلا جائے گا. اور عابد سے عالم سے کہے گا تو رک یہاں پہ، اور جو ہے لوگوں کی شفاعت کر. کیا بات ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا
کہ قیامت کے دن عالم سے کہا جائے گا میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تجھے عذاب دوں گا، سبحان اللہ، تو جنت میں جا۔ یہ بڑی بڑی پیاری حدیث ہیں، دل بڑا خوش ہوتا ہے اس سے، اللہ تعالیٰ کرے ہمیں اس میں شامل۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یشبع المؤمن، مومن کبھی بھرتا نہیں ہے، سیر نہیں ہوتا، من خیر، بھلائی سے یعنی علم سے، یسمعہ، جس کو وہ سنتا رہتا ہے، سننے سے کبھی وہ سیر نہیں ہوتا علم کی باتیں، حتی یکونا، یہاں تک کہ ہو جائے، منتہا الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت کی انتہائی منزل، اس کی منزل انتہائی جنت ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ تعالی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن سئل عن علم، اور جس سے علم کی بات پوچھی گئی، علمہ، تو جسے وہ جانتا تھا، ثم کتمہ، پھر اس کو چھپایا بھی اس نے، علم کی بات پوچھی گئی، اس کو پتہ بھی تھی پھر بھی اس نے چھپا دیا، تو الجم یوم القیامت، تو القیامت کے دن اس کو لگام ڈالی جائے گی، بلجام من النار، من نار، وہ آگ کے لگاموں میں سے ایک لگام سے، استغفر اللہ العظیم، اعوذ باللہ من ذلک۔ وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب العلم ليجاري به، جس نے علم کو حاصل کیا تاکہ اس سے کیا کرے، لیجاری به العلماء، علماء میں فخر کر سکے، علماء کے صف میں کھڑا ہو گیا ان پہ فخر کر سکے، او لیماری به السفہاء، یا پھر جو جاہل ہے ان کو مارے اس سے، علم سے، علم کی دلیلوں سے جھگڑا کرے اس سے، او یصرف به وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کا طرف اس کی طرف ہو جائے، منہ اس کی طرف ہو جائے، یعنی لوگوں کا جھمگٹا اس کے آس پاس ہو، ادخلہ اللہ النار، جو ان نیتوں کے ساتھ، یہ تین نیتیں بتائی، علماء میں فخر کر سکے، جاہلوں سے جھگڑا کر سکے، اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، استغفر اللہ العظیم، اعوذ باللہ من ذلک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعلم علما، جس نے علم کو حاصل کیا، مما یبتغى به وجہ اللہ، ایسا علم جس سے اللہ کی رضا اس کی مطلوب تھی، لا يتعلمه الا، وہ اس کو حاصل نہیں کیا، اس نے نہیں سیکھا یہ علم، الا لیصیب به ارضا من الدنیا، اس نے ایسا علم سیکھا جس سے لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہوتے ہیں، ملتی ہے اس سے، ایسا علم، اس نے وہ علم جو بہترین علم تھا وہ سیکھا کس لیے، تاکہ دنیا کی کوئی غرض جو ہے اس کو مل جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا فائدہ کوئی مل جائے اس کو، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن جنت کی بو بھی، خوشبو بھی نہیں پائے گا، یعنی ریحہا، اس کی ہوا بھی نہیں پائے گا، جنت، استغفر اللہ العظیم۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ عبدا، اللہ تعالی روشن کرے، تر و تازہ رکھے، عبدن، ایسے بندے کو، سمع مقالتی، جس نے میرے کوئی بات سنی، فحفظها، تو اس کو حفظ کر لیا حدیث کو، ووعاها، اور اس کو سمجھا، واداها، اور اس کو آگے پہنچایا، فرب حامل فقہ غیر فقیہ، کیونکہ بہت سے فقہ سیکھنے والے غیر فقیہ ہوتے ہیں، بہت بعض اوقات علم سیکھنے والے زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے، اور ایسا ہوتا ہے ان میں حکمتوں کی بھی کمی ہوتی ہے، تو وہ آگے سکھائے لوگوں کو، ہو سکتا ہے شاگردوں میں کوئی بڑا بہترین آدمی ہو، اس تک پہنچ جائے، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور ہو سکتا، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے فقیہ ہیں، تو وہ بڑے فقیہ تک وہ فقہ پہنچائے، ہاں جی، کیونکہ بہت سے فقیہ سیکھنے والے غیر فقیہ ہوتے ہیں، اور بہت لوگ اپنے سے بڑے فقیہ تک فقہ اٹھاتے ہیں، شاباش۔ ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلمین، مسلمان کا دل تین چیزوں پر کبھی خیانت نہیں کرتا، اس میں کیا، اخلاص العمل للہ، اللہ تعالی کے لیے اخلاص، عمل میں اخلاص،
والنصیحۃ للمسلمین، اور مسلمانوں کی خیر خواہی نصیحت کرنا، ولزوم جماعتہم، اور جماعت کی پاسداری کرنا، جماعت کے ساتھ ملے ہوئے رکھنا۔ فإن دعوتهم تحیط بی من ورائہم، دعوتهم تحیط من ورائہم، کیونکہ ایسے لوگوں کی دعا پیچھے سے بھی ان کی معاونت پر ہوتی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، دعا کی وجہ، دعا بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ کبھی بھی جو ہے نا، یہ تین مسلمان کا جو اصل مسلمان ہے، اس کے یہ تین اس کے عمل ہوں گے کیا کہ اخلاص ہوگا عمل میں، وہ مسلمانوں کو نصیحت کرتا رہے گا ہمیشہ، ان کی بھلائی چاہے گا، اور وہ کبھی جماعت یعنی عام مسلمانوں کو نہیں چھوڑتا، اپنا کوئی گروہ نہیں بناتا۔ کیا بات ہے! سبحان۔ وعن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول نضر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ تر تازہ رکھے اس آدمی کو، سمع منا شیئا، اس نے جو کچھ ہم سے کچھ سنا، فبلغه کما سمعه، تو اس کو آگے پہنچایا جیسے کہ اس نے سنا تھا۔ فرب مبلغ، تو بہت سارے ایسے مبلغ ہیں، عجیب، اوعى له من سامع، جو سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! کیونکہ بہت سے پہنچانے والے سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! قال عبداللہ بن مسعود، اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی، میری حدیث روایت کرنے سے بچو، الا ما علمتم، سوائے ان کے جن کو تم جانتے ہو۔ کیوں؟ فمن کذب علی متعمدا، تو جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا قصدن، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنے لیے ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ سبحان اللہ تعالی، سنی سنائی بات پہ نہیں جانا چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قال فی القرآن برأیہ، اور جس نے بھی قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، تفسیر ترجمہ کیا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنے لیے ٹھکانہ دیکھ لے دوزخ میں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ من قال فی القرآن بغیر علم، جس نے علم کے بغیر قرآن میں کوئی اپنی رائے سے بات کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے۔ چلے جتنا کافی ہے، بہت زیادہ ہو گیا میرے خیال میں، لیکن یہ حدیث یہ بہت زیادہ لمبی فصل ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو باقی آدھی کل مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔